بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مختصر سے وقت کے اندر آپ کو علم المعانی کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ علم المعانی کیسا علم ہے اور پھر اس کا اجرا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کو آسان الفاظ میں، بالکل سادہ الفاظ میں کہ جو عام فہم بھی ہو اور اس کو سمجھنا بھی آسان۔ دیکھو، علم المعانی کو میں اپنی تعبیر کے اندر یوں کہتا ہوں کہ یہ نکات کا علم ہے۔ کس کا علم ہے؟ نکات کا علم ہے۔ لطائف اس کے اندر ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اس کو اب یوں سمجھیں، پہچان میں بتا رہا ہوں، تعریف نہیں، پہچان بتا رہا ہوں۔ جیسے اس کی مثال یوں ہے کہ آپ نحو کے اندر کہتے ہیں زید فی الدار، زید فی الدار۔ اب نحوی آپ کو کہتا ہے جناب فی الدار جر مجرور ہے، یہ مبتدا خبر نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ الرجل موجود ہے، فی الدار یہ جر مجرور ہے، یہ متعلق تو ہو سکتا ہے لیکن یہ خبر نہیں بن سکتا۔ تو پھر نحوی کیا کہتے ہیں یہاں متعلق محذوف ہے، یعنی ثابت، کائن، موجود وغیرہ جو بھی ہے، تو وہ افعال عامہ میں سے یہاں متعلق ہے، اصل کے اندر وہ خبر بن رہا ہے، یہ تو متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے تک بتانا کہ موجود اس کے یہ متعلق ہے، یعنی نحوی کہہ رہا ہے کہ موجود یا افعال عامہ میں سے کوئی یہاں پر کیا ہے، محذوف ہے، یہ نحوی ہے۔ لیکن علم المعانی والا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا محذوف کیوں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا ہے یہ؟ علم المعانی والا بولے گا محذوف کیوں ہے۔ آگے بڑھیے، آپ کہتے ہیں جناب الحمدللہ، اس میں آپ کہتے ہیں للہ جر مجرور ہے، متعلق اس کا کیا ہے؟ اور ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جناب اب ثابت کر دو یا اس کے علاوہ متحقق کر دو وغیرہ۔ اب کہتے ہیں اس کی متعلق ہے، اس کی متعلق ہے، نحوی بولے گا محذوف ہے، علم المعانی والا بولے گا کیوں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں جی اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون، یہاں اولئک اس میں اشارہ ہے، اشارہ بغیر مشار الیہ کے قائم نہیں ہوتا۔ مشار الیہ کیا ہے؟ اگرچہ اس کا پیچھے ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہ پچھلے جن کی جہاں قرآن پاک کے اندر ذکر ہوا کہ یہ وہ افراد ہیں، تو اولئک کا ذکر کیا نا، تو مشار الیہ وہ ہے، لیکن مشار الیہ یہاں مذکور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب نحوی بولے گا مشار الیہ یہاں پر مذکور نہیں ہے، جن کا پیچھے ذکر ہے، تو مشار الیہ محذوف کیوں ہے، یہ کون بولے گا؟ علم المعانی والا۔ آگے دیکھو، اولئک هم المفلحون، المفلحون خبر کی اصل کیا ہوتی ہے؟ نکرہ، یہاں پر کیا آ رہی ہے؟ معرفہ۔ اب یہاں سوال کرے گا، یہاں پر نحوی بولے گا کہ یہاں پر خبر کو معرفہ لایا گیا ہے، تو پھر بیچ میں ضمیر فصل لاتے ہیں، اس وجہ سے هم المفلحون آیا، ٹھیک۔ لیکن علم المعانی والا کیا بولے گا؟ کیوں لائے؟ سمجھ آ رہی بات؟ کیوں لائے؟ تو اس طرح اب ہم چاہتے ہیں کہ جناب اس کا میں اجرا کر لوں، تو اس کے لیے آپ کو ذہن کے اندر ابتدائی طور پر دو باتیں رکھنی پڑیں گی۔ نمبر ایک، کلام کو مقتضائے ظاہر کے مطابق لایا گیا ہے یا کلام کو مقتضائے ظاہر کے خلاف لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کہتے ہیں جناب کسی بچے کو، نوجوان ہے اور وہ باپ کی بات نہیں مان رہا، تو اس موقع پر آپ اس کو کہتے ہیں جناب کہ بھائی یہ تمہارے باپ ہیں، تمہارے باپ والد صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، بھائی تمہارے باپ تمہارے استاد ہیں بھائی۔ اب اگر آپ یہاں پر غور کریں تو یہ جو آپ کلام لائے ہیں نا، یہ مقتضائے ظاہر کے خلاف ہے، مقتضائے ظاہر کے خلاف۔ مقتضائے ظاہر تو یہ تھا کہ اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کون ہے، میرا باپ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے گویا کہ وہ انکاری، وہ کیا ہے تو اعتراف کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میرے باپ ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو کس درجے میں اتار رہے ہیں؟ منکر کے درجے میں. کلام کر رہے ہیں منکر کے درجے میں اتار کے, تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ تمہارے باپ ہے. یہ کس وجہ سے کرتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ علم المعانی. تو اب کلام کو مقتضائے ظاہر کی یہاں خلاف لایا گیا ہے, مطابق نہیں لایا گیا. یہ کلام مقتضائے ظاہر کے مطابق ہوگا. مثلا میں کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے, ٹھیک ہے, یہ ظاہر کے مطابق ہے. اور لیکن وہ والا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, اگلا بندہ معترف ہے, اس کے باوجود اس کے کس درجے میں رکھنا؟ اسی طرح عالم ہے لیکن کسی وجہ سے اس کو کیا قرار دینا؟ غیر عالم کے درجے میں اتارنا وغیرہ. یہ مقتضائے ظاہر کے خلاف, اور وہ ہے مقتضائے ظاہر کے مطابق. اب جو 8 ابواب ہیں دروس البلاغت کے اندر جو آپ نے پڑھے ہیں, 8 ابواب جو یہاں پر اوپر شاید آپ کو وائٹ بورڈ نظر نہیں آ رہا ویڈیو کے اندر, تو وہاں پر اچھا نظر آ رہا ہے, اوپر یہ لکھے ہوئے بھی ہیں, خبر و انشاء ہے, ذکر و حذف ہے, تقدیم و تاخیر ہے, تعریف و تنکیر ہے, اور اسی طرح اطلاق و تقیید ہے, قصر ہے, اور وصل و فصل ہے, ایجاز, مساوات, اتناب. یہ 8 ابواب ہیں. ان کا تعلق ہے مقتضائے ظاہر کے مطابق جو کلام لایا جاتے ان کے ساتھ. یعنی ابتدائی طور پر آپ نے یہ غور کرنا ہوگا کہ یہ کلام کون سا ہے, جرا کی صورت بتا رہا ہوں, مقتضائے ظاہر کے مطابق ہے یا مقتضائے ظاہر کے خلاف. اگر وہ مقتضائے ظاہر کے خلاف ہے, اس کی چند صورتیں ہوں گی, وہ آپ دروس البلاغت کے اندر دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چند صورتیں آپ ذہن میں رکھ لیں. مقتضائے ظاہر کے مطابق ہے, پھر آپ اس پر غور کریں. اب آپ نے ایک جملہ بھی لکھا ہوگا نا, تو اس کے مطابق اب آپ نے گفتگو کرنی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے یہاں پر خبر کیا تھی؟ معرفہ, حالانکہ خبر عام طور پر کیا لائی جاتی ہے؟ نکرہ, اولئک هم المفلحون میں. تو یہاں پر سوال اٹھے گا, کیا اٹھے گا؟ سوال اٹھے گا. اس طرح کی سوال کہاں کہاں اٹھے گا, اس کو آپ نے غور کرنا ہے. اب اس کے اندر کبھی تقدیم و تاخیر کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا اس باب کے ساتھ, کبھی ذکر و حذف کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا, کبھی اطلاق و تقیید کے ساتھ تعلق ہوگا, کبھی وصل و فصل کے ساتھ ہوگا, کبھی اس کا تعلق ایجاز, مساوات, اتناب وغیرہ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, کیسے؟ اس کے اندر جہاں پر آپ نحو کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ جناب یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, ٹھیک ہے, مبتدا کی اصل یہی ہوتی ہے پہلے لایا جائے, خبر کو کب لایا جائے؟ بعد میں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جناب وہاں پہ کہتے ہیں فی الداری رجل, اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ یہ کیا ہوا ہے یہاں پر؟ خبر مقدم, مبتدا مؤخر. یہ کیوں آیا؟ یہ علم المعانی بتائے گا. اب نحو کے اندر آپ پڑھتے ہیں خبر مقدم کی صورتیں, جہاں پر بھی پورے قرآن کے اندر یا کسی عربی کلام کے اندر یہ آ جائیں, وہاں پر جب یہ سوال اٹھے گا ایسا کیوں, یہ کیا ہوگا؟ علم المعانی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جناب مفعول ہے, وہ کہاں لایا جاتا ہے؟ بعد کے اندر, ٹھیک ہے, فعل فاعل پھر مفعول ہوتا ہے. لیکن اب یہ شروع کے اندر ہے, جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ بعد کے اندر. پہلے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے؟ یہ وجہ تقدیم و تاخیر کے باب سے متعلق ہے, اور کیوں آیا ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا. فی الدار پہلے کیوں آیا, رجل بعد میں کیوں آیا, یہ بتانا. یہ علم الفار معنی چل رہا ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب اس کے اندر آپ غور کریں تو جر مجرور بعد کے اندر آ رہا ہے, شہادت کے متعلق ہے نا یہ, شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. عَلَى النَّاسِ جر مجرور کس کے متعلق ہے؟ شہادت کے, ٹھیک ہے, شہداء. اچھا, پھر آگے دیکھو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اس میں کیا ہو رہا ہے؟ علیکم پہلے آئے, شہیدہ بعد میں. یہ کیوں آیا ہے یہ بتانا کیا ہوگا؟ علم المعانی. ٹھیک ہے. جیسے میں مساوات, ایجاز اور اتناب, اس کی میں ایک تھوڑی پہچان آپ کو بتا رہا ہوں. مثلا میں کہتا ہوں جناب میں کتاب پڑھ رہا ہوں, میں کتاب پڑھ رہا ہوں. اب اس کے اندر یہ معنی میں نے بیان کرنے ہیں کہ بھائی میں نے کتاب پڑھ رہا ہوں, اور واقعی میں کتاب پڑھ رہا تھا, تو میں نے کہا اتنے الفاظ میں نے بیان کی, میں کتاب پڑھ رہا ہوں. یہ مساوات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مساوات ہے. ٹھیک ہے. جتنا میرے معنی تھے اس کے مطابق ہی میں کیا لایا؟ الفاظ لایا. اب اگر انہی الفاظ کو میں کم کر دیتا ہوں کسی وجہ سے, تو یہ ہو گئی ایجاز.
اور اگر میں الفاظ بڑھا دیتا ہوں یہ کیا ہوگا؟ اتنا. اگرچہ ان میں بھی صورتیں ہوتی ہیں، کون سی غلط صورت ہے کون سی ٹھیک صورت ہے. ٹھیک. اب میں اس کی ایک مثال دوں، جیسے قرآن پاک میں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کیا فرمایا؟ ہم نے کہا پتھر پر عصا مارو. آگے کیا ہے؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. ایسے ہی ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے کہ نہیں مارا، وہاں صرف اتنا ہے کہ پتھر سے کیا ہوا ہے؟ پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ والا کلمہ، یہ جو کلمات تھے محذوف تھے. کون سے؟ فَضَرَبَ عَلَى الْحَجْرِ عَلَيْهِ، انہوں نے پتھر پر عصا مارا اور پھر اس کے بعد یہ ہوا. تو یہ ہمیں پتہ تھا پہلے سے، لیکن اس کے باوجود یہ کلمات بیچ میں سے کیا ہیں؟ میں نے صرف اتنا بیان کرنا، میں نے کہا یہ میں گھر سے آج صبح جامعہ میں پہنچا. اب میں نے بیچ میں یہ نہیں بولا میں گھر سے فلاں روڈ پہ پہنچا، وہاں سے ادھر پہنچا، وہاں سے ادھر پہنچا، پھر یہ ادھر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے. یہ کلام میں ایجاز ہے. کلام میں کیا ہے؟ ایجاز. ایجاز کی پھر آگے صورتیں میں نے کہا نا ہوتی ہیں. تو اس طرح کر کے یہ مساوات کی جتنا معنی ہے اس کے مطابق ہی آپ کلام لائیں، اور اس سے اگر کم ہوگا تو تب بھی سوال اٹھے گا کیوں؟ مساوات اصل ہے، کم ہوگا تو کیوں، اور اگر زیادہ ہوگا تب بھی سوال اٹھے گا. یہ سارا علم مانی چل. سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں تھوڑی سمجھانے کے لیے بات کروں. آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اس میں متعلق محذوف تھا، یہاں کیوں ہے یہ علم المعانی بتائے گا. پھر اس کے بعد للہ، آگے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. یہاں سوال ہے کہ الرحمن الرحیم یہ دونوں کیا ہیں؟ رحم سے ہیں. اور جب رحم سے ہیں تو ایک رحم کرنے والا معنی دینا تھا، تو یہاں دو کیوں آئے؟ یہ اطراف کے ساتھ متعلق ہوگی کہ بھائی رحم بیان کرنا تھا، صفت رحم، تو وہ ایک سیغے کے ساتھ کافی تھی، دو کیوں آئے؟ تو اتناب ہوا. وجہ بتانی پڑے گی، جو وجہ بتائیں گے وہ کیا ہوگا؟ علم المعانی. آگے کیا ہے؟ مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. اب یہاں پر سوال ہے جناب اللہ تعالیٰ مالک تو تمام ایام کا ہے، صرف یوم جزا کا تو نہیں ہے، تو خاص ذکر کرنا کیوں؟ کیا بتائے گا؟ علم المعانی بتائے گا. آگے بتائیے آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر سوال ہے کہ جناب ایاک مقدم کیوں کیا، حالانکہ مفعول تو بعد میں آتا ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں. کیوں کیا؟ یہ کیا ہے؟ علم المعانی. اچھا پھر نعبد، یہاں پر عبادت کو پہلے ذکر کیا، استعانت کو بعد میں ذکر کیا، حالانکہ عام طور پر اس کا پہلے ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ پہلے استعانت ہوگی تو توفیق ملے گی تو پھر بندہ عبادت کرے گا. تقدیم و تاخیر کے ساتھ تعلق. ایسا کیوں؟ کیا بتائے گا؟ علم المعانی. آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. بندہ ہے ہی ہدایت پر، کھڑا ہی ہدایت پر ہے، پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ جناب یا اللہ مجھے سیدھا راستہ؟ تو اب یہ جو بتائے گا یہ کیا ہے؟ علم المعانی. اہدنا الصراط المستقیم. اچھا پھر آگے صراط الذین، پہلے بھی صراط بعد میں صراط، یہ تکرار ہے. تکرار یہ کیا ہے؟ اتناب ہے. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ علم المعانی. ٹھیک ہے. تو یہ بہت وسیع، اتنی اس کے اندر لطافت پیدا ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ مزہ آیا کہ نہیں؟ اب تھوڑا سا